السلام علیکم. فری ایجوکیشن چینل کی طرف سے میں ہوں اشفاق احمد. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایوب خان کا بنیادی جمہوریتی نظام. اس سے پریویس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایوب خان کے ماشاءاللہ کے نفاذ کی وجوہات کیا تھیں. اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ایک تو جو سیاسی کشمکش و اقتدار کی کشمکش تھی کہ مسلم لیگ میں دھڑے بندیاں ہو چکی تھی اس کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ سیاسی فقدان جو تھا کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی کی وفات کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں تھا جس پر لوگوں کو اعتماد حاصل ہو. اس کے علاوہ سیاسی بحران، اس کے علاوہ جو صوبائی تعصبات، کیونکہ مشرقی بنگال کے لوگوں کو یہ اکسایا جا رہا تھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ ہمارے مشرقی پاکستان کی جتنی بھی ریسورسز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مشرقی پاکستان پر فوکس نہیں کیا جاتا. اس طرح کے جو صوبائی تعصبات تھے اس کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. اس کے علاوہ یہ وجہ بھی تھی کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب جو ہے وہ ایک الیکشن کی طرف جو ہے وہ ملک جائے گا. لیکن صوبائی سطح پر دونوں صوبوں میں جیسے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان باری باری ان میں تو الیکشن کروائے گئے لیکن مرکزی سطح پر جو ہے وہ الیکشن نہیں کروائے گئے. تو 1956 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ ایک امید تھی کہ شاید اب جو ہے وہ مرکزی سطح پر پورے پاکستان میں الیکشن کرائے گئے، لیکن الیکشن نہیں کرائے گئے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک خاصی وجہ تھی کہ جو ہے ماشاءاللہ کا نفاذ عمل میں لایا گیا. ماشاءاللہ 1958 میں لگا تو سب سے پہلا کام ایوب خان کا تھا کہ انہوں نے الیکشن کروانے تھے. انہوں نے جمہوریتی نظام جو ایک بنیادی جمہوریتی نظام تھا وہ 1959 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، جو کہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. یہ بنیادی جمہوریتی نظام کیا تھا کہ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں لوگوں نے جو ہے جمہوریت کے نمائندوں کو چننا تھا. یہ جمہوریت کے نمائندے ایک ادارے کی صورت میں تھے اور یہی ادارہ تھا جنہوں نے صدر کو، صوبائی اسمبلی کے اندر ممبران کو اور مرکزی اسمبلی کے اندر ممبران کو چننا تھا. یہ جو ایک آئینی ادارہ قائم کیا گیا تھا اسے بنیادی جمہوری ادارہ کہا گیا. اس میں جو ممبران کی تعداد تھی وہ 80,000 تھی، جس کو ایکول بیسس پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں تقسیم کیا گیا. 40,000 سیٹیں جو تھی وہ مشرقی پاکستان کو دی گئی اور اسی طرح مغربی پاکستان کو بھی 40,000 سیٹیں دی گئی. جو یہ بنیادی جمہوری جو نمائندے تھے ان کو چننے کا حق جو تھا وہ عوام کو تھا. ان کے اختیارات اور ان کے مرحلوں کو جو ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جو کہ یہ ہیں. اس کو ہم فردن ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو تھا وہ یونین کونسل تھی. دوسرا تحصیل کونسل، تیسرا جو تھا وہ ضلع کونسل، چوتھا جو تھا وہ ڈویژنل کونسل، اور لاسٹ ون جو تھا وہ صوبائی مشاورتی کونسل. سب سے پہلے ہم یونین کونسل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یونین کی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر، کمیٹیوں کی سطح پر 1000 سے 1500 کی جو آبادی تھی، 1000 سے 1500 کے جو ووٹرز تھے، وہ اپنے اندر ہی ایک نمائندے کو منتخب کرتے تھے جسے بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا. ان بی ڈی ممبر کو وہ عوام تھی وہ ان کو منتخب کرتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ یونین کونسل سطح پر انہوں نے کام کروانا تھا. صفائی، صحت صفائی کا کام، روشنی کا انتظام، اسی طرح مسافر خانے کے جو بندوبست ہیں ان کا انتظام، اسی طرح جو موت، پیدائش اور اموات کا ریکارڈ بنانا، اس طرح کے امور جو تھے وہ ان ممبران کی ذمہ داری میں تھے. دوسرا جو تھا وہ تحصیل کونسل تھا کہ تحصیل کی سطح پر جو ہے وہ عوامی نمائندے چنے جاتے تھے. یہی جمہوریتی جو ادارے تھے یعنی کہ جمہوری نمائندے جو تھے ان کو عوام نے چننا تھا تحصیل کونسل پر.
یہ جو تھے یہ ممبر وہ تھے، ان میں جو سرکاری ملازم تھے وہ بھی شامل تھے، جو ایک نامزد کیے جانے تھے وہ بھی شامل تھے، اور جن کو عوامی نمائندوں نے چننا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان کے پاس جو ایک ریسپانسبلٹی تھی وہ یہ کہ انہوں نے سڑکوں کا بنانا، نمبر 2 ان کا تعلیمی پالیسی اور معاشی پالیسی، اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے، اور یہ معاشی پالیسی جو تحصیل سطح پر تھی اس کو ڈیولپ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح ضلع کونسل بھی جو ہے، ضلع کونسل کے اندر تحصیل کونسل کے اوپر جو ایک کا سربراہ ہوتا تھا اسے ڈویژنل آفیسر کہا جاتا تھا، جو کہ ان کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسی طرح ضلع کونسل پر بھی جو ہے وہ بھی ایک سربراہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کہا جاتا تھا۔ ان کا کام تھا کہ سڑکیں بنانا، ہسپتال قائم کرنا، تعلیمی ادارے قائم کرنا، اسی طرح صحت و صفائی کا انتظام، امراض کی روک تھام، اسی طرح ان کا جو آب رسانی کا جو ایک سسٹم تھا، مناسب انتظام کرنا، یہ ان کی ریسپانسبلٹی میں شامل تھا۔ ان کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو ڈپٹی کمشنر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ ڈویژنل کونسل تھی، اس جو ضلع کونسل تھے اس کے ارکان بھی جو تھے وہ اسی طرح کے تھے کہ اس کے اندر 1/2 کا فارمولا تھا کہ ایک جو ہاف وہ تھے وہ الیکٹو تھے جن کو لوگوں نے چننا تھا، جو ہاف تھے وہ سرکاری ملازم بھی تھے اور نامزد بھی تھے۔ نامزد الگ چیز ہے اور عوامی نمائندوں کو چننا الگ چیز ہے۔ تو جو عوامی نمائندے چنے جاتے تھے وہ ہاف ان کی جو تھی وہ تعداد تھی، اور جو ہاف تعداد تھی وہ سرکاری ملازم اور نامزد کیے گئے لوگوں کی تھی۔ اسی طرح ڈویژنل کونسل پر اگر بات کی جائے تو ان کا سربراہ بھی جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر کہلاتا تھا۔ اس کے اندر بھی سرکاری ملازم اس کے اندر شامل تھے، پلس نامزد۔ اس کونسل میں یا اس سطح پر جو ہے وہ الیکٹو لوگ نہیں تھے، جن کو لوگوں نے چننا تھا وہ لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ اس میں سرکاری ملازم پلس نامزد جو لوگ تھے وہ یہ تھے۔ لیکن اس کا کام کیا تھا؟ جس طرح ہم نے ان کی ریسپانسبلٹی کو پڑھا، ان کا کام کیا تھا کہ ان کے کام کے اندر جو ہے یہ ڈویژنل سطح پر جتنے بھی ہیں محکمے، ان کی جانچ پڑتال ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ جو جتنی بھی کونسلیں ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، ان محکموں کی جانچ پڑتال جو تھی وہ اس کونسل کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک صوبائی مشاورتی کونسل تھی، اس کے اندر جو بھی تھے لوگ ان کا کام یہ تھا کہ یہ تمام لوگ جو یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژنل کونسل پر جتنے بھی کام ہو رہے تھے ان امور کو دیکھنا اور اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کرنا۔ اس کونسل میں کچھ لوگ شامل تھے جن کا کام یہ تھا، اور یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ گورنر کو سبمٹ کرواتے تھے صوبے کی سطح کے اوپر۔ جو صوبے کی سطح کے اوپر گورنر تھا وہ ان کا سربراہ تھا۔ گورنر کو جو ایک رپورٹ پیش کی جاتی تھی وہی رپورٹ جو ہے وہ آگے صدر کو فارورڈ کرتے تھے، اور وہی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا۔ یہ ایک بنیادی جمہوریتی نظام تھا جو ایوب خان کے دور میں ڈیولپ ہوا کہ 1958 کے بعد جو ماشاء اللہ ہوا، اس کے بعد جو ہے یہ جو جتنے بھی عوامی نمائندے تھے ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے صدر کو، صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی لوگ ریپریزنٹیٹو بننے تھے ان کو، اور مرکزی سطح پر جو ہے انہی جو جمہوریتی ادارے تھے، جو ادارہ قائم کیا گیا تھا، جمہوری جو نمائندے تھے انہوں نے ان کو سلیکٹ کرنا تھا۔ یہ تھا بیسیکلی بنیادی جو نظام جمہوریت جو ایک ایوب خان نے ڈیولپ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔